بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت اس سال بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے گفت و شنید فورم ڈسکشن کے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں شرکا کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عامر صاحب۔ ڈاکٹر عامر صاحب جرمنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم سید مولود احمد صاحب جو کہ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور محترم عبدالسمیع صاحب جو امیر جماعت احمدی اسلام پسند ہیں اور کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور محمد اشرف جمبا صاحب۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم شروع کریں گے ڈسکشن کے لیے وہ ہے قطع وطین۔ تو میں سب سے پہلے یہ سوال عامر سے رکھوں گا کہ قطع وطین ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم اکثر ڈسکشن زیر بحث رہا، اور ای میل فورم سے بھی اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی رہی۔ تو قطع وطین کی کیا آپ اس سلسلے میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نوید دی ہے قرآن پاک میں سورہ الحاقہ میں، وہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ذکر قطع وطین کا سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ سورہ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 اس میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سورہ میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقین اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ یہ قرآنی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی شر کاٹ کر نہ صرف اسے سزا دیتا ہے بلکہ اسے 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ یہ ایک معیار ہے کسی بھی مدعی الہام کو پرکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معیار مقرر فرمایا ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ حضرت میں امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر سے پیش کرتا ہوں۔ یہ 40 کتاب ہے، اور روحانی خزائن جلد 17 ہے، اس کا صفحہ ہے 434۔ اس میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 ہے اور اس کا صفحہ 430 ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: اور لازم ہے کہ قرآن شریف کی دلیل کو بنظر تحقیر دیکھنے سے خدا سے ڈریں۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت لو تقول علینا کو بطور لغو نہیں لکھا، جس سے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی، اور خدا تعالیٰ ہر ایک لغو کام سے پاک ہے۔ پس جس حالت میں اس حکیم نے اس آیت کو، اور ایسا ہی اس نے دوسری آیت کو جس کے یہ الفاظ ہیں: اذن لا ازکنا ضیف الحیاتی و ضیف الممات۔ حاشیے میں حضور علیہ السلام اس کا جو مفہوم ہے ترجمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو زندگی اور موت سے 2 چند عذاب چکھاتے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے ہلاک کر دیتے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے قرآن کریم میں، یعنی قطع وطین کا جو ذکر فرمایا ہے، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بھی ہے اور یہ ایک پیمانہ بھی۔ اچھا، میں اسی سلسلے میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔
میں مولود صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہاں پر جو 23 سال کی مدت کا جو میعاد ہے، ہمارے جو احمدی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے یہ نبی کے لیے دعوے دار، نبوت کے دعوے دار کے لیے، جو اس کے لیے نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرض ہے؟ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے سب سے مناسب بات یہی ہے اور سب سے بڑھ کے یہی بات ہوگی کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا حوالہ جو ہے وہ اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کے نہ تو اس زمانے میں کسی نے قرآن جانا، اور وہ اس زمانے کے حکم عدل ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی احمدی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بات کرتے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ معیار ہے یہ مدعی نبوت کے لیے ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مامور من اللہ میں نبی، رسول، مجدد اور محدث، یہ چاروں لوگ جو ہیں وہ ماموریت میں شامل ہیں۔ ایک تو یہ حوالہ ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ ہو، رسول کا دعویٰ، نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، یا مجدد یا محدث کا دعویٰ ہو، تو وہ مامور بین اللہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور کا ایک حوالہ جو کہ 40 میں سے ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 40 نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ اس دور کے حکم عدل ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول یا مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے، اب یہاں غور کریں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضور بتاتے ہیں کہ مامور من اللہ میں نبی، رسول، مجدد اور محدث سب شامل ہیں، اور یہاں حضور اسی چیز کو دہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وحی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے وے 500 روپے نقد دے دوں گا۔ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔ تو یہاں واضح ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک ایکسکیوز کہنا چاہیے، ایک ایکسکیوز نیا گھڑ لیا ہے، ایک بہانہ نیا گھڑ لیا ہے کہ مدعی نبوت کے لیے ہی صرف یہ جو پیمانہ ہے 23 برس کا، اس کے علاوہ کسی پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، یہ ایک محض لغو بات ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو رد دیا ہے۔ حضور نے صاف فرمایا ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول یا مامور من اللہ، اور جیسے میں پہلے بتایا کہ چاروں لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو ایک اور چیز ہمیں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں ان کی بات جو ہمارے احمدی قادیانی بھائی کہتے ہیں کہ جی 23 سال کی جو میعاد کا معیار ہے اس یہ دعوے نبوت کے اوپر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس موضوع پہ ڈاکٹر عامر صاحب اور سید مولود صاحب نے کافی وضاحت کر دی ہے، تو یہ جو آپ نے ابھی بات شروع کی ہے اس کے مطابق تو بڑے کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جو ماموریت کا دعویٰ تھا وہ تو جہاں تک میرا علم ہے وہ 1882 کا ہے، جو ان کا پہلا جو تذکرہ میں میرا صفحہ نمبر یاد نہیں ہے لیکن اس میں 82 کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو پھر دہرایا 85 میں، پھر
جو قسم کے ساتھ بھی ہے 85 میں دوبارہ. تو اب یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جھوٹ اور دجل کا کیا کیا میں بیان کروں کہ انہوں نے تو 1974 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جب وہ ان کے اسمبلی میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے اس دعویٰ کو مانا ہی نہیں. انہوں نے مسیح علیہ السلام کا دعویٰ جو تھا وہ 1891 کا وہاں بیان کیا ہے، اور انہوں نے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی، حالانکہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں اس میں آپ اس کی کارروائی دیکھ لیں. اس کے میں جو آئی ہے جو قومی اسمبلی کی، اس میں انہوں نے بار بار یا بختیار نے ان پہ سوال کیا ہے مرزا ناصر احمد صاحب پہ کہ جی اپنے مرزا صاحب کا سب سے پہلا دعویٰ کیا تھا، کوئی بھی تھا، کسی قسم کا تھا اس میں کوئی. تو انہوں نے بار بار یہی جواب دیا انہوں نے کہ وہ 1891 کا تھا. اب اس میں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ ذرا اس کو سوچیں کہ اگر 1891 سے گنے تو مسیح علیہ السلام پہ تو الزام آتا ہے اس بات پہ کہ وہ 23 سال پورے نہیں ہوتے. یعنی انہوں نے یہ ایسی بات کر کے ایک جو ہے ان کے اوپر الزام لائے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 82 کا ہے، 82 کا حضور کا پہلا الہام ہے دعویٰ ماموریت کا. اور دوسری بات وہ میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جو مولود صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے، ایک لفظ یہ جو عربی کا ہے یہ معمور من اللہ. اب اس کو یہ دھوکے میں لا کے لوگوں کو جو ہے ورگلاتے ہیں. معمور من اللہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیا جائے، جس کو کوئی ڈیوٹی دی جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میں نبی، محدث، مجدد، رسول کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مسیح علیہ السلام بار بار اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں، یہ بات کی وضاحت کرتے ہیں، وہ حوالہ دے چکے ہیں پہلے اس بات کا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے. اس میں یہ جو جتنے بھی نام ہیں وہ تو پھر اگر اس کی اگر زیادہ مثال لینی ہے تو پھر کوئی آسان سی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھروں میں آپ روز دیکھتے ہیں، آپ کے اور آپ کے ہمسایوں میں کسی کے گھر میں باپ کو ابا جی کہا جاتا ہے، کسی کے جو ہے ڈیڈ کہتے ہیں، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بندہ تو وہ ایک ہی ہے، نام اس کے الگ الگ ہیں لیکن بندہ تو نہیں چینج ہو جاتا اس کے نام الگ الگ رکھنے سے. تو یہ تو ان کے ایسے بہانے ہیں اس کے بات نہ کرنے کے یا بات نہ سمجھنے کے. تو بہرحال مسیح علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ قطع بتین کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے اس کی سورۃ الحاقہ کے آیات کی تشریح جو کی ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کی ہے، بارہا کی ہے، اور یہی کی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. اسی طرح جو سید مولود صاحب نے حوالہ دیا ہے تو وہ جو ہے اس میں کوئی تضاد یا کوئی فرق والی بات نہیں ہے. تو صرف اب قبول کرنے کی بات ہے جو وہ قبول کرنا چاہتے نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ وضاحت کیا کی جائے، کس طرح کی جائے، یہ جو ہے یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں. صاحب آپ کچھ اس میں روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں میرے ساتھ دوستوں نے اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے. میں اس کی مختصراً تشریح یا وضاحت ایسے کر سکتا ہوں کہ یہ آیت جو بھی ڈاکٹر صاحب نے پیش فرمائی ہے الحاقہ، اس کے پہلے الفاظ خود اس کا فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ کن لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے. جہاں تک مامور من اللہ کا تعلق ہے، لفظ مامور من اللہ ایک ایسا لفظ ہے اس میں سارے وہ اشخاص آ جاتے ہیں جو صاحب وحی اور الہام ہیں. یعنی اگر لفظ مامور من اللہ آپ بولتے ہیں تو اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی شامل ہے، اس میں مصلحین اور محدثین بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے کامل علم اور عرفان اور الہام کے ذریعے مامور ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بس ڈائریکٹ ان کو مامور فرماتا ہے. مامور من اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ الہام یا وحی پا کے مامور ہوا ہو، نہ کہ منتخب ہوا ہو. اور اس آیت کے پہلے الفاظ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما ہی یہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص ایک بھی الہام میری طرف منسوب کرتا
تو میں اسے رگ جان سے پکڑتا. تو ذکر اللہ تعالیٰ کس کا فرما رہا ہے؟ الہام کا، الہام کے دعوے کا. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی فیصلہ کیا ہو کہ الہام کرنے والے کو میں پکڑوں گا، نہ کہ جھوٹ بولنے والے کو. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہی نہیں ہے، غیر معمور من اللہ، وہ تو اس کے دائرے میں ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرما ہی معمور من اللہ کے بارے میں ہے، کے بارے میں فرما رہا ہے، اور معمور من اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام یا وحی پا کر کھڑا ہو. تو ہمارے احمدی دوست جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف نبی کے بارے میں ہے، یہ صرف اور صرف حقائق سے بھاگنے والی بات ہے. میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ حقیقت کی طرف آئیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کریں. بغیر مطالعہ کیا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہی حقیقت ہے. اور اس آیت کے پہلے جو پہلا فکرہ اسی پہ غور کر لیں تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے متعلق فرما رہا ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں رگ جان. ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لفظ رگ جان کا استعمال کیا ہے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ایک الہام بھی جھوٹا منسوب کر دیتا ہماری طرف تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی رگ جان قطع کر ڈالتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رگ جان سے کیا مراد ہے اور کون سی جو رگ ہیں جنہیں رگ جان کہلاتی ہیں؟ جی یہ ایک تو محترم اشرف صاحب نے اچھا بیان کیا ہے کہ اس میں یہ جو فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ بعض تکلف کر کے کوئی چیز گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. یعنی اس میں تو نبی کا لفظ ہے ہی نہیں اس آیت میں سرے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا بحث ہو رہی ہے. تو اللہ نے نبی کا تو ذکر نہیں کیا. یعنی جو بندہ تکلف کر کے گھڑ کے کوئی بات اور منسوب کرے کہ یہ اللہ نے مجھے بتائی اور اللہ نے نہ بتائی ہو تو اس کے لیے یہ وعید آئی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو یہ وتین کیا چیز ہے؟ یہ وتین جو ہے یہ دل سے خون کی وہ رگ ہے جو دماغ کو خون لے کے جاتی. تو یہ یہاں سے یہ رائٹ جگہ ہے، یہ اناٹمی آپ پڑھی ہوئی ہے آپ نے. تو یہ اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کٹ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میری طرف جھوٹا الہام منسوب کرے گا اور میں اس کو شرک سے پکڑوں گا اور اس کی یہ رگ جان جو ہے شرک ہے اس کو میں کاٹ دوں گا. تو اس کا یہ اس میں ذکر ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اور مفہوم بھی ایک بیان فرمایا کہ پہلے اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینی ہے اور اس کی شرک کاٹنی ہے اور شرک کاٹ کے اس کو سزا دینی ہے اور پھر اس کو ہلاک کرنا ہے. اور یہ جو بیان فرمایا کہ اس کو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ یعنی اس کو ہم یقین اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. تو یہ دائیں ہاتھ سے بھی اس کی قوت طاقت اس کو روک دینا ہے وہاں پر. یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے بندہ خدا کی طرف جھوٹ ہے الہام بنا رہا ہے یا جو بھی گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کو ادھر ہی خدا تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، اس کا سارا کام بند کر دیتا ہے. تو یہ اس سے یہی مراد. بالکل. اس میں جو وضاحت طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو رگے جاں وہ خون کی شریانیں یا وریدیں ہوتی ہیں جو دل سے خون کو اوپر یا نیچے کو لے کے آتی ہیں اور جو گردن سے گزر کے جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، مطلب وہ ایک اوپن شو ہوگا، وہ ایک چھپا ہوا ایکٹ نہیں ہوگا بلکہ پبلک کے اندر ہوگا ایک سزا کے طور پر. وہ اپنی طاقت اور نشے کے باوجود اس عذاب کا شکار ہوگا. اچھا، چونکہ ہم اس آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک مدعی جنہوں نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ ثانی، اور وہ قطع وتین کا شکار ہوئے، تو میں اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. تو وہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو کیا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے جو فرمایا ابھی یہ بھی انہوں نے ایکسکیوزز بنائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بات یہ سننے میں آئی ہے. میری ذاتی طور پہ کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے ایسا. یہ بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں ایک مدعی کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو اپنے الہامات یا اپنا کوئی ایک الہام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے. اور یہاں مامور من اللہ کی بات ہو رہی ہے.
ایسا شخص جو یہ بھی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں معمور کیا گیا ہوں حالانکہ نہ کیا گیا ہو، یہ ایسے شخص کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ، ان میں سے کسی نے معموریت کا دعویٰ نہیں کیا قطعی طور پر۔ یہ ثابت ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی معموریت کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس لیے اس چیز کو ادھر جوڑنا یہ انتہائی بڑی حماقت ہوگی کہ اس آیت کے ساتھ ان خلفائے راشدین کو جوڑنا اور پھر یہ ایک اپنا ایک ایکسکیوز پیش کرنا کہ نہیں جی اس طرح سے ہم جو حقائق ہیں اس کو چھپا لیں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو خلیفہ ثانی کا دعویٰ تھا، دعویٰ مسلم موعود تھا، وہ معمور من اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ معموریت کا دعویٰ نہیں تھا، صرف موعود تھے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، خلیفہ ثانی کی جو بات ہے، ان کا تو جب انہوں نے دعویٰ اپنا کیا ہے مسلم موعود کا، وہ اس کی تفصیل تو خیر یہاں احمدیہ لٹریچر میں جگہ جگہ موجود ہے، اس کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کو کسی نے ماننا نہیں تو۔ ان کا تو ایک اور بھی تحریر جو ہے ابھی احمدیہ گزٹ وہاں کینیڈا میں، یہ ابھی تازہ جو مسلم موعود ڈے پہ وہ میگزین چھپا ہے، اس میں ان کی ٹائٹل پیج کے اوپر چھپی ہوئی ہے کہ میں ایک عام خلیفہ نہیں ہوں، میں موعود خلیفہ ہوں، اور میرا مقام خلیفہ اول سے اوپر ہے اور نبی سے تھوڑا نیچے ہے۔ یہ تحریر موجود ہے احمدیہ گزٹ کے اوپر، یہ جو ہے کینیڈا سے چھپا ہے، وہ میں نے گزٹ جو ہے وہ یہاں بھجوایا بھی ہے، یہاں پہ میں نے وہ میل کیا تھا ادھر، تو یہ یہاں ان کے پاس ہوگا۔ اب دیکھیں ان کی یہ اس تحریر کو دوبارہ پڑھ لیں، تحریر موجود ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو معمور بن اللہ سے بھی اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے الہامات کے کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے لٹریچر میں، احمدیہ لٹریچر میں ان کے الہامات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے الہامات تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر جب انہوں نے وہ لاہور میں اعلان کیا ہے، اس کے بعد جا کے پھر وہاں قادیان میں بھی خطبے دیے ہیں، دہلی میں بھی جا کے دیے ہیں اپنے بتانے کے لیے۔ تو آپ اس کی جو ہے تحریریں پڑھ لیں، وہ بات موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا جو مقام ہے وہ تو خود بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں اس بات سے جو ان کے پیروکار ہیں وہ تو خود ہی فرار حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات تو یہ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کسی آنے والے کی بشارت پہلے نبیوں کو دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، جیسے قرآن کریم میں بارہا دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، سب جانتے ہیں کہ میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو اس کے بعد آنے والے جو مامورین ہوتے ہیں، مامورین من اللہ، نبی، رسول یا مجدد، محدث، ایسے ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میثاق النبیین کے مطابق کسی آنے والے کی خبر پہلے نبی کو دیتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم سے شروع ہو جائیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خبریں دی گئیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام مہدی اور آخری زمانے میں جو عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہونا تھا ان کی خبریں دی گئیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ میثاق النبیین کے مطابق ہیں۔ ہمیں قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کسی نبی کو کسی آنے والے کی بشارت دی گئی ہے وہ ہمیشہ مامور من اللہ ہوا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی آپ دیکھیں، کسی بھی نبی کی مثال دیکھ لیں، قرآن کریم میں بے شمار مثالیں ہیں، وہ ہمیشہ مامور من اللہ کی بشارت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو آنے والے کی خبر دی گئی تھی
وہ اس نے معمور من اللہ ہونا تھا، اور اس کی خبر صرف امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کی 13 دفعہ، بار بار یہ بشارتیں دیں کہ تمہارے بعد ایک شخص آئے گا، اور یہ جو شخص جس نے آنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا مامور ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپوائنٹ کیا جانا تھا۔ اب ظلم یہ ہوا کہ جس نے آنا تھا وہ تو ابھی آیا نہیں، وہ تو ابھی دنیا میں نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی ایک شخص نے کھڑے ہو کے وہ دعویٰ کر دیا جو وہ تھا ہی نہیں۔ تو اب آپ جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ معمور میں اللہ نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس نے وہی دعویٰ کیا جو ایک معمور من اللہ کا دعویٰ تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک تو جھوٹا دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کی جو سزا تھی، جو وعدہ شدہ سزا ہے، اس کے شکار ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں، سب اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا یہ کہنا کہ وہ معمور من اللہ نہیں ہیں، اب یہ سب بہانے ہیں ان کے، اصل میں ان کا دعویٰ وہی تھا جو کہ بشارتیں تھیں۔ چونکہ خلیفہ ثانی صاحب نے بھی اپنا دعویٰ کی بنیاد الہام کے اوپر رکھی تھی، اور جو پیشگوئی مسلم موعود کا اپنے آپ کو مصداق ٹھہرایا تھا، تو 23 سال کی میعاد کا کیا معیار کیا آپ کے اوپر پورا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز میں یہ پوچھوں گا کہ قطع وطین کے سلسلے میں تھوڑا سا وہ کیا واقعہ تھا جو ربوہ میں رونما ہوا 10 مارچ 1954 کو، اس سلسلے میں عبدالسمیع صاحب سے کی طرف آؤں گا۔ پہلے میں اشرف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میعاد کا معیار پورا ہوتا ہے؟ دیکھیں، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صادقوں کو بھی مخالفوں سے اذیتیں پہنچتی رہی ہیں، ان کو بھی قتل کیا جاتا رہا ہے، ان کے بھی ٹھٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کو ملک بدر، وطن بدر کیا جاتا رہا ہے، لیکن تاریخ سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ قطع نہیں ملتا کہ کسی پہ شاہ راہ کا حملہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ اس سورہ الحاقہ میں معیار مقرر فرما رہا ہے، یہ ہمیں تاریخ سے کہیں بھی نہیں ملتا۔ جہاں تک خلفۂ راشدین کا تعلق ہے، اس کے بارے میں محترم سید مولوی صاحب نے ہمیں اس کی کافی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ مامور من اللہ کا دعویٰ ان کا نہیں تھا، وہ خلفۂ راشدین تھے۔ ایون ان پہ بھی، ان کی بھی شاہ راہ پہ کسی خلیفہ پہ شاہ راہ کا حملہ نہیں ہوا، اس لیے ان کی یہاں پہ مثال دینا، ان مقدسین کی یہاں پہ مثال دینا ہے ہی لغو بات۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے، یہ ہے ہی مامور من اللہ کے بارے میں۔ اب یا تو آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ وہ مامور من اللہ نہیں تھے، یا پھر آپ فیصلہ فرما لیں کہ اس کو الہام ہی نہیں ہوتا تھے۔ اگر اس کو الہام ہوا تھا یا ہوتے تھے تو پھر وہ مامور من اللہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور جہاں تک پیشگوئی مسلم موعود کا تعلق ہے، جہاں تک موعود کی بشارتوں کا تعلق ہے، وہ یقینی طور پہ مامور من اللہ کے متعلق ہیں۔ اور جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ان بشارتوں پہ قبضہ کر لیا اور یہ کہہ ڈالا کہ ان بشارتوں کا میں ہی مصداق ہوں، تو پھر وہ خود بخود ہی مامور من اللہ کے زمرہ میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ مامور من اللہ نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے، میرا ایمان اور یقین ہے، اگر وہ مامور من اللہ ہوتے، اس وجود کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا، تو اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ قدم پیش نہ آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بارے میں جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام نے جو تشریحات کی ہوئی ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں کو، اگر آپ مرزا صاحب کے مومن ہیں، آپ لوگوں کو اس آیت کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کی تشریحات پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ مرزا صاحب کو جھٹلاتے ہیں، نہ صرف اس آیت کو جھٹلاتے ہیں بلکہ آپ مرزا صاحب کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ جو 23 سال کا معیار ہے، یہ کسی ایرے گہرے یا نتھو خیرے کا مقرر کردہ معیار نہیں ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ نبوت سے اخذ کر کے یہ معیار مقرر کیا ہے۔ یہ معیار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دور خلافت یا اس کے دعوی مسلم موت کے بعد آپ کسی صورت بھی اس کے 23 سال پورے نہیں کر سکتے۔
इस सिलसिले में मैं हज़रत इमाम महदी व मसीह मौला इस्लाम का एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ जो इसकी तशरीह बयान फरमाई है, जो कहते हैं ना कि ये नबी के लिए ही ख़ास है। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आया हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 213 पर एक निशान देते हैं, निशान नंबर 18। फरमाते हैं कि 18वां निशान खुदा ताला का ये कौल है, वलाओ तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। यानी अगर ये नबी हमारे पर इफ्तरा करता तो हम इसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते, फिर उसकी वो रग काट देते जो जान की रग है। ये आयत अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िल हुई है, लेकिन इसके मानों में अमूम है। जैसा कि तमाम कुरान शरीफ में यही मुहावरा है कि बज़ाहिर अक्सर अमर व नही के मुखातिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, लेकिन उन अहकाम में दूसरे भी शरीक होते हैं या वो अहकाम दूसरों के लिए ही होते हैं। जैसा कि आयत फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहर हुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा, ये बनी इसराइल की आयत 24 है। यानी अपने वालदैन को बेजारी का कलमा मत कहो और ऐसी बातें उनसे ना कर जिन में उनकी बुजुर्गवारी का लिहाज ना हो। इस आयत के मुखातिब तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन दरअसल मरजा कलाम उम्मत की तरफ है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा आपकी खुर्साली में ही फौत हो चुके थे। इसी तरह हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स तकव्वल अल्लाह करे तो वो हलाक कर दिया जाएगा। खबर नहीं क्यों इसमें हज़रत सल्लम की क्यों खुसूसियत रखी जाती है। क्या वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लम अगर तकव्वल अल्लाह करे तो उनकी तो गिरफ्त की जावे, और अगर कोई और करे तो उसकी परवाह न की जावे। नौज़ बिल्लाह, इस तरह तो ईमान उठ जाती है। सादिक और मुफ्तरी में माबाहिल इम्तियाज़ ही नहीं। अल हकम जिल्द 12 नंबर 18 मोरखा 10 मार्च 1908 सफ़ा 5 है इसका। तो इसमें अमूम पाया जाता है। ये तशरीह हज़रत इमाम महदी से। अच्छा, मैं समी साहब की दफाता हूँ कि आप 10 मार्च 1954 जब ये वाक़या पेश आया कतः वतीन का, उस वक़्त आप गालिबन रवा में मस्जिद मुबारक में आप भी मौजूद थे। तो इस सिलसिले में थोड़े से हमें तफसील दें कि वो क्या उसका वाक़या था, वो किस तरह वो पेश आया था। इंशाअल्लाह ये बात करने से पहले मैं ये भी आपको साथ ही बता दूं कि जहन में ये बात भी लोग रखें कि खलीफा सानी ने जो अपना दावा किया था वो 1944 में किया था, और बहुत तारीखें आप नोट कर लें और अपना हिसाब किताब भी करते रहें साथ। 1944 में उन्होंने दावा किया था, 1954 में 10 मार्च 1954 में उनके ऊपर ये हमला हुआ था, ये जो हुआ था। साथ ही वो बात 23 साल वाली भी ताकि क्लियर हो जाए। अब 1954 से लेके 1965 में उनकी वफ़ात होती है, वो तारीख वो भी गिन लें तो वो 23 साल होते ही नहीं है पूरे, वो बिफोर 23 साल ही वो उनका काम तमाम हो जाता है। ये तो 23 साल वाली बात भी क्लियर हो जाती है। अब इन तारीख़ों के मुताबिक हिसाब खुद कर लें। अब आती है बात उनके वाक़यात की कि ये जो वाक़या हुआ था वो वाक़या कैसे हुआ था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि ये जब वाक़या 10 मार्च 1954 को हुआ है, मैं रवा में नमाज असर में मस्जिद मुबारक के अंदर खलीफा सानी के पीछे नमाज़ पढ़ रहा था। ये वहाँ पे मैंने नमाज अदा की है, नमाज असर। तो उस वक़्त वो जो कातिल था वो अगली साफ में बैठा हुआ था। अमाम से अगर लेफ़्ट साइड को गिने तो चौथे या पंजवें नंबर पे होगा, ये चौथे पंजवें नंबर पे। मेरे सामने पहली, मैं दूसरी साफ में था, उनके पीछे जो पहली साफ पे कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो मैं उनके खलीफा सानी के बिल्कुल पीछे था, एक आदमी छोड़ के उससे पीछे। अब उन्होंने नमाज़ पढ़ाई है, असर की नमाज। अब वहाँ जो उस दिन वाक़या हुआ है वो यूँ हुआ है कि नमाज असर पढ़ा के जब वो उठ के जाने लगे हैं तो जिन लोगों ने रवा की मस्जिद मुबारक देखी है बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि वो महराब के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है, उसमें से वो खलीफा के आने जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से उनकी आमदरफ्त होती है। वो सिर्फ खुलफा के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो उनके जब वो आके नमाज़ पढ़ाने लगे हैं, 2 बॉडीगार्ड एक दाएं बाएं खड़े हुए हैं, 2
جب نماز وہ پڑھا چکے ہیں تو جب واپس مڑے ہیں نماز پڑھا کے دروازے میں پہنچے ہیں تو وہ جو باڈی گارڈ تھے دونوں کے دونوں وہ ایک دم ایک سائیڈ سے ہو کے جو سائیڈ پہ ونڈو ہوتی تھی بڑی بڑی ان میں سے گزر کے تو ان کو آگے سے جو ہے پہنچ گئے ہیں سیکیورٹی دینے کے لیے. تو جو پچھلا حصہ خالی ہوا ہے مسجد کا اسی وقت ہی وہ قاتل وہاں سے اٹھا ہے جو کہ وہاں نوجوان لڑکا تھا کوئی آلموسٹ میرے اندازے میں کوئی 25 سال 24 سال اس کے لگ بھگ عمر ہوگی اس کی. تو عبدالحمید نام تھا اس کا. فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں کا وہ رہائشی تھا. اور بعد میں جب اس کی کچھ تفصیل ملی تو پتہ چلا کہ وہ جو خلیفہ ثانی کے جو باڈی گارڈ تھے ان میں سے ایک باڈی گارڈ کا وہ کوئی رشتہ دار تھا. وہ بھی بیعت کرنا چاہتا تھا جس سلسلے میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا تو اس لیے وہ ان کے گھر میں وہ رہ رہا تھا. ہاں کچھ ایسے ہی عبدالحمید جی ہاں ہاں. تو وہ عبدالحمید تمہیں نام یاد ہے. تو وہ جو تھے اب وہ رہائش بھی ان کی جو تھی وہیں ان کے جو باڈی گارڈ تھے ان کے گھر تھی کہ ان کے ساتھ کوئی ان کی رشتہ داری یا تعلق داری تھی. اچھا بات کو ادھر ابھی چھوٹا کرتے ہیں کہ جب خلیفہ ثانی نے ایک پاؤں ابھی جوتے میں رکھا ہے تو ایک پاؤں ابھی اندر ہے ایک باہر ہے تو اتنی دیر میں وہ باڈی گارڈ تھے وہ دوسری طرف سے ان کے سامنے آئے ہیں ان کو آگے سے استقبال دینے کے لیے. تو پیچھے جگہ خالی ہوگی. پیچھے وہ 4-5 بابا جی تھے بیٹھے ہوئے تو یا پھر ہم لوگ تو اس وقت نوجوان لڑکے تھے ابھی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. تو ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ بزرگوں کے کاموں میں مداخلت کریں. تو وہ قاتل جو تھا اس نے ادھر سے جو میرے بائیں ہاتھ سے اٹھ کے آیا ہے اس نے اوپر چادر لی ہوئی تھی. اس نے ایک گرمیوں کا موسم تھا لیکن چادر لی ہوئی تھی. یہ بھی بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ چادر لے کے اس کے اندر اس نے وہ جو خنجر تھا وہ چھپایا ہوا تھا. تو اس نے ایک یکدم جمپ لے کے اوپر گیا ہے وہ محراب میں. تو جاتے ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ خنجر اس کے یہاں گردن میں جو ہے وہ پیوست کر دیا ہے. وہ جب اوپر سے لگا ہے جھٹکے سے تو خلیفہ ثانی اپنے سامنے منہ کے بال اپنے جوتے کے اوپر گر گئے آگے. وہ دروازے ابھی پاؤں دروازے میں تھے باقی کا حصہ باہر تھا تو وہاں گر گئے ہیں. اب یوں یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک وہ تھے ایک وہ ٹیچر ہی تھے اسکول میں. انہوں نے بیچ میں آگے جا کے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. وہ گتھم گتھا ہوئے ہیں آپس میں تو لیکن وہ اس کو بھی زخمی بھی ہوئے ہیں تھوڑے. اس کا قاتل کا ارادہ تھا کہ میں اور وار کروں شاید اس ایک وار سے ان کا کام ختم نہیں ہوا تو میں اور دوسرا تیسرا وار بھی کروں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے تھے. اب آگے کی بات ہے کہ ان کو تو خیر لوگوں نے مل ملا کے پکڑ لیا ادھر. تو خلیفہ ثانی کو آگے جو سنبھالنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کا خون بہہ رہا تھا لگاتار جگہ جگہ کپڑوں پہ بھی اور وہ جو بھی ادھر تھا. پھر وہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. بھاگ دوڑ میں پھر وہ ہاسپٹل کی طرف جا کے ڈاکٹروں کو اطلاع دی تو ڈاکٹر بھی اس وقت جو تھے ان کا بیٹا تھا ڈاکٹر منور وہاں پہ جو چیف میڈیکل آفیسر تھا وہاں فضل عمر اسپتال میں. تو اس کو اور ایک ان کے اپنے فیملی فزیشین تھے ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب وہ آئے آ کے خیر وہ مرم پٹی کر کے تو اس کے بعد جو ہے آگے ایک ڈاکٹر سرجن تھے لاہور میں ان کو پھر کال کیا گیا وہاں سے. لیکن چونکہ اس وقت ذرائع آمد و رفت بہت سست ہے وہ آج کے حالات کی طرح نہیں تھے تو آتے آتے دیر بھی لگ گئی. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کی آگے تفصیل بھی جو ہے بقایا وہ مختلف جماعت کے رسالوں میں جو الفضل میں باقاعدہ چھپتی رہی ہے اور رسالہ الفرقان جس کے ایڈیٹر تھے مولانا اللہ تعالی جلندری وہ تھے وہی ابو اللہ تعالی جلندری ان کو اللہ تعالی جلندری کا وہ اس کے ایڈیٹر تھے. اس میں باقاعدہ چھپتی رہی ہے اور وہاں سے لے کے لٹریچر پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اپنی تفصیل اس میں دی ہوئی ہے. وہ الفضل ہاں جی الفضل میں باقاعدہ آتی تھی. الفضل ربوہ جو ہے وہ ڈیلی تھا. ڈیلی الفضل میں حضور کی صحت کی تازہ اطلاع پہلے پیج کے اوپر آیا کرتی تھی. وہ ہر روز کی روز آیا کرتی تھی. وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا بڑی کلیئر. تو باقی آگے جو ہے پھر ان کو جب یورپ لے کے گئے ہیں وہاں ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا وہ ساری تفصیل
سر ظفر اللہ خان صاحب کی جو کتاب لکھی گئی ہے انہوں نے وہ ساری یہاں یورپ کے ڈاکٹروں کو جہاں معائنہ کروایا، اور اس میں یہ جو نقطہ تھا قطع بطین کا وہ بڑا کلیئر کٹ ڈاکٹر انہوں نے سر ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اس کو وضاحت کی ہے کہ وہ قطع بطین ہی تھی. یہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور الفضل کے ہر پرچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ ثانی کی شاہراہ کے اوپر حملہ ہوا ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو جھٹلانا چاہتا ہے تو پتہ نہیں اس کو کتنے ثبوت اور چاہیے. تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے، حملے کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے، حملہ ہوتا ہے 1954 میں اور ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے 1965 میں ہوتی ہے، تو یہ جو زندگی تھی ان کی کیسے گزری؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات جو ہے اس کی میرا خیال وضاحت تھوڑی سی رہ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جیسے مرزا ناصر احمد صاحب نے ان کو 1891 سے یا 1890 سے پہلا دعویٰ ان کا گنوایا، یا ابھی تک جماعت وہی مانتی ہے کئی لوگ، اور مجدد کے نام کو انہوں نے بالکل اڑا دیا اندر سے. اس طریقے سے ایک بہت بڑا ظلم جو کیا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اگر 1890 سے آپ گنیں تو آپ 23 برس کیسے پورے کریں گے؟ 23 برس پورے نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت ہی بھیانک کام کیا انہوں نے، محض اس لیے کہ مجدد کا جو لفظ ہے اس سے نجات پالیں. میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ وہ غالب کہتے ہیں نا کہ لو آپ اپنے دام میں سا یاد آ گیا، تو مرزا صاحب خود اپنے ہی اسٹیٹمنٹس کی زد میں آ کر مارے جائیں گے، نعوذ باللہ. ایک کوئکلی میں ایک ریفرنس یہاں پیش کر دیتا ہوں. ابھی ہمارے جو بزرگ عبدالسمیع ظفر صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے، میرے پاس وہ ریفرنس ہے. چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب احمدیت دا رینیسانس آف اسلام پیج 332 پہ لکھتے ہیں، میں اس کا یہ 1978 میں چھپی تھی لنڈن سے، تو اس میں میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت کی بہت کمی ہے. تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں اس کے پیج نمبر 32 پہ لکھتے ہیں، تینوں بڑے شہروں زیورخ، ہمبرگ اور لنڈن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے. ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ چودھری ظفر اللہ خان صاحب وہ شخص ہیں جو تینوں ڈاکٹروں کے پاس اپوائنٹمنٹ جب ان کی ہوتی تھی تو وہ وٹنس تھے، وہ ان کے ساتھ ایز اے ٹرانسلیٹر گئے، تینوں ڈاکٹروں کی بات انہوں نے سنی اور وہی انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب میں ہو بہو جو انہوں نے سنا. جزاکم اللہ تعالی. جی، ایک تو مولوی ابو العطا صاحب جلندری نے ایک کتاب لکھی ہے تفہیمات ربانیہ، یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ موجود ہے کتاب. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس آیت پر روشنی ڈالی، والا تقولا علینا والے معیار پر. اس میں وہ بائبل کے اور پیچھے کتابوں کے حوالے دے کے اور حضرت امام مہدی مسیح علیہ السلام کے اور قرآن مجید اور محدثین کے انہوں نے حوالے دیے. بڑی ایک جامعہ وہ کتاب ہے، اس مضمون سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے. تو یہ ایک کتاب ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار العلوم جلد 6 ہے، اس کا صفحہ 62. اس میں وہ جو مضمون بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہی معیار صداقت وہ رکھتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وہاں ہیڈنگ دیا جھوٹے مدعی کو لمبی مدت نہیں ملتی. وہ لکھتے ہیں کہ حال کے متعلق ایک اور بات بھی ہے کہ خدا کبھی کسی جھوٹے مدعی کو 23 سال کی عمر نہیں دیتا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لو تقولا الینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتی. سورہ الحاقہ، اس کا وہ ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود خود کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ جھوٹے مدعی کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور ہلاک کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو لمبی مہلت نہیں ملتی. پس ہمارے مخالف کسی جھوٹے مدعی کو 23 سال دعویٰ کے بعد زندہ رہتا ہوا دکھائیں. یعنی یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود یہ معیار مقرر کی ہے، وہ نہیں دکھا سکتے. یعنی ان کو مدعی کی اپنی تحریر دکھانی ہوگی، یہ وہ بڑا زور دیتے ہیں. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خود اپنا جو معیار ان کر کے اس پر وہ خود ہی پورا نہیں اترتے.
1944 में उन्होंने दावा किया है, तो वो खुद ही खुदा की गिरफ्त में 1954 में ही आ गए थे। उसके बाद उनके ऊपर वो जो फालिज का हमला हुआ है, उसके बाद वो हमला अल्लाह ताला ने दाएं हाथ से उनको पकड़ लिया और फालिज का हमला भी दाएं तरफ ही उनको हुआ। तो ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में हुआ है। यहाँ एक छोटी सी डॉक्टर साहब मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं जी खलीफा सानी साहब तो 52 साल और कितने साल खिदमत करते रहे और वो इतनी देर लंबा अरसा ज़िंदा रहे, आप सिर्फ 23 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ उन हज़रात, ख़वातीन व हज़रात के लिए ये छोटी सी मैं गुजारिश करूँगा कि कुरान करीम में ये जो आयत है और जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कुछ 6 हवाले हमने पढ़े हैं, खलीफा सानी साहब का भी पढ़ा है, इसमें शर्त उसके दावे के बाद की है। जब वो झूठा दावा कर ले, कोई मुद्दई मामूरियत का झूठा दावा कर ले, उस दिन से वो जो गिनती है वो शुरू होगी। ये नहीं कि उससे पहले वो 30 साल खिदमतें करता रहा है, वो उसमें काउंट नहीं होंगी। जज़ाकमुल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगा कि 2 ऐसे दावेदार गुजरे हैं। एक सेंट पौलुस, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, के बाद आपकी कौस को हाईजैक कर लिया और अपने दावे की बुनियाद एक कशफ के ऊपर रखी थी। जैसे टू रोड टू सीरिया उसने देखा था, उसके बाद वो कन्वर्ट होकर उसने ईसाइयत के अकायद को चेंज कर डाला। हम वहाँ पर भी देखते हैं कि उस शख्स को कतई वतीन का वो भी शिकार है, उसके सर को कलम कर दिया गया रोमन्स ने। दूसरे जो दावा हमें नज़र मिला वो खलीफा सानी का मिला है, जिन्होंने भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद आपकी कौस को हाईजैक करके एक निज़ाम जमात बनाकर, निज़ाम खिलाफत बनाकर और अपने तनख्वाहदार मुलाजमिन की मजलिस इंतखाब बनाकर सारी अहमदियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं यहाँ पर पेशगे मुस्लिम मौद का एक आखिरी जो इक़्तिबास वो मैं पढ़ूँगा, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या खलीफा सानी इस इक़्तिबास की रोशनी में ऐसी मौत का शिकार हुए थे जिसका ज़िक्र इस इक़्तिबास में है। अल्लाह फरमाता है कि जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मौजब होगा। नूर आता है, नूर जिसको खुदा ने अपनी रज़ामंदी के इतर से मज़मू किया। हम इसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा, और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मौजब होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें इससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अम्रन मक़ज़िया। तो आमिर, आप इस सिलसिले में क्या रोशनी डालेंगे? इसमें तो ये वाज़ेह है कि पूरी कौमों ने तो क्या अहमदियत में दाखिल होना था। ये खुद यानी जमात अहमदिया को ये शख्स, जमात अहमदिया ही दायरा इस्लाम से खारिज होकर बाहर बैठी हुई। ये जो वो कहते हैं कि पूरी कौमों ने बरकत पानी थी और कौमों ने उससे फैज़ पाना था और अहमदियत में दाखिल होना था, ये इस्लाम से खारिज हो गए हैं। तो ये पेशगोई उनकी जो है वो उसमें है, उस पर पूरा नहीं उतरते वो, और ना ही वो 3 को 4 कर सके पेशगोई के अंदर है, और ना ही वो जितनी भी उसमें अलामात बयान की गई हैं वो एक भी उन पर पूरी नहीं उतरती। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये वो पेशगोई के दायरा बिशारत में नहीं आते। दूसरा, वो तो मुस्लिम मऊद हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मुस्लिम मऊद जिसके मतलब ये आपने पढ़ी है पेशगोई, ये तो रूहानी फर्जंद है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का, जिस तरह खुद इमाम महदी व मसीह मौला अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फर्जंद हैं। तो ये पेशगोई जो है इनकी पैदाइश के बाद, खलीफा सानी साहब की पैदाइश के बाद तो 11 इल्हाम हुए, कुल 13 इल्हाम हुए हैं ज़की गुलाम के मतलब। तो ये तो दायरा बिशारत में नहीं आते। तो जो बंदा दायरा बिशारत में ही ना आता हो और वो ये दावा कर रहा हो कि कौमें बरकत पाएँ और कौमों ने बरकत पाने के बजाय उसकी खुद अपनी जमात दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, तो वो तो किसी लिहाज से भी दायरा बिशारत में नहीं आता। जी, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत मुख्तसर सी बात है कि अल्लाह ताला अपने बाज़ दफ़ा मामूरीन को, अपने प्यारों को कई किस्म के इम्तिहानों से भी गुजारता है। कुरान शरीफ से मैं अगर आप देखें, कुरान शरीफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी। हज़रत यूनुस की मिसाल है, एक छोटी सी मैं मिसाल यहाँ पेश करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने कितनी बीमारी और कितनी सफरिंग जो थी, हज़रत अयूब की मैं मिसाल पेश यहाँ करता हूँ कि किस तरह उन्होंने इतना बर्दाश्त किया और इतनी बीमारी को काटा और जिस्म में सारे में कीड़े पड़ गए और फिर लोगों ने उनको बाहर, बस्ती के बाहर रख दिया। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने फिर भी उनको शफा बख्शी। ना सिर्फ शफा बख्शी, हज़रत अयूब को दोबारा उस बस्ती में आए, कामयाब व कामरान बनाया
اور وہ فاتح کی شکل میں آئے اور لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی. تو یہاں 1944 میں دعویٰ کیا, 54 میں وہ یہ اٹیک ہوا, اور پھر اس کے بعد تقریباً 9 سال جو ہیں وہ لگاتار چارپائی کے اوپر ایک بری طرح سے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص میں ٹورانٹو میں ملا ہوں, وہ کہتے ہیں میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ربوہ میں پڑھتا تھا, ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو بڑی کوشش کی کہ میں حضور سے ملاقات کروں. جب بھی میں گھر جاتا تو میرے والدین پوچھتے کہ حضور سے ملاقات کی ہے. وہ کہتے کہ میں نہیں, اس دفعہ میں بڑی کوشش کی ہے, وہ نہیں کراتے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چانس مجھے مل گیا. وہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے بتایا, میرے ذہن سے نکل گئی, لیکن 1963 تھا. وہ کہتے ہیں کہ 1963 کے جنوری یا فروری کی بات ہے. ابھی لاسٹ ویک انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جب ان کو دیکھا تو ایک طرف جو تھا وہ لوگ, وہ کہتے ہیں میری جیب میں 1 روپیہ تھا. اس زمانے میں 1 روپیہ بڑا تو عقیدت تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ روپیہ ایسے ایک طرف پیسے پڑے ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ کوئی سلام نہ لے. کئی لوگ پھر بھی لیتے تھے, کوئی جواب نہیں آگے سے آتا. کہتے ہیں جب میری باری آئی میں نے دیکھا کہ وہ بستر کے اوپر انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ خدا تعالیٰ شاہد ہے یہ بات کا کہ جس طرح چکی گھومتی ہے, وہ بستر کے اوپر پڑے ہوئے تھے جیسے چکی گھوم رہی ہے, ایسے وہ اپنی جسم کو گھما رہے تھے اس کے اوپر. اور ان کو قطعاً کوئی ہوش, کوئی حواس نہیں تھے, کوئی سلام کا جواب نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو یہ ہمیں شوق نہیں ہے یہ باتیں بتانے کا, ہمیں بڑے افسوس سے یہ باتیں, لیکن حقائق ہیں. بہت سخت افسوس ہوتا ہے جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اب یہ حقائق ہیں اور یہ بات ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا باقاعدگی سے کام کرتے رہے, وہ یہ کرتے رہے. ان کی حالت بالکل کوئی ایسی نہیں تھی. بلا شبہ یہ حقائق ہیں, اور چشم دید جو لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کا خود دیکھا تھا, مشاہدہ کیا, تو وہ آج بھی زندہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں جی, یہ کافی تفصیل بیان ہو چکی ہے, تو میں تو اور مزید یہی کہہ سکتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کے اپنے بیانات الفضل میں چھپتے رہے ہیں اس وقت, یعنی 55 میں, 54 میں حملہ ہوا ہے, 55 کا الفضل اب نکال لیں, 56 میں وہ خود کہتے ہیں مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور میں اب بالکل ہل نہیں سکتا, اور بالکل ایسا مفلوج ہو گیا ہوں کہ میں اب بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا. میں اس کے لیے بھی محتاج ہوں, پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بھی مجھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو بندہ خود جو اپنی حالت بیان کر رہا ہے, تو اس کو ہم وہ دیکھیں یا سنیں, کہ وہ نہ مانے وہ الفضل میں جو چھپے ہوئے ہیں بیانات. اگر کسی کو شوق ہے تو وہ الفضل کے پرچہ نکال لیں, میں ڈیٹیں بتا رہا ہوں یہ جو ہے, تو وہ یہ اس میں وہ تو خود بیان کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ جو ہے اس پہ بحث کرنی کہ جی وہ کیا وہ اس میں فعال زندگی والی کون سی بات تھی اس میں, وہ تو اپنے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں اب بالکل مفلوج ہو گیا ہوں, میں دوسروں کی جو ہے مدد کا محتاج ہوں, میں اب وہاں بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا. تو اب جو اپنی حالت یہ بیان کر رہا ہو تو وہ اور کام کیا کرے گا, کس طرح کے کام کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب, میں اس کے بارے میں جو قطعی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے احمدی دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نبوت کے بارے میں, نبیوں کے متعلق ہے. قطعی بات جو یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مامور من اللہ نہیں تھے تو پھر وہ مسلم موعود بھی نہیں تھے. یہ حقیقت ہے. اگر وہ مسلم موعود تھے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حملہ بھی اس پہ ہوا تھا, کیونکہ وہ سچے نہیں تھے, کیونکہ وہ اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچے نہیں تھے. پھر آپ کو یہ فیصلہ بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ مسلم موعود کے بارے میں آپ نے جو علامات ابھی پڑھ کے بتائی ہیں, جس کے بارے میں آخر میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا, یہ کوئی معمولی علامات نہیں ہے, یہ ایک مامور من اللہ کے بارے میں معلومات ہیں. اس کے بارے میں اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قمر الانبیاء کہا گیا ہے. قمر الانبیاء, اس فکرے پہ آپ غور کر کے دیکھیں, قمر الانبیاء کوئی عام غیر مامور من اللہ آدمی ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا نزل من السماء, کیا وہ غیر مامور من اللہ ہوگا؟ یہ مامور من اللہ کا تو یہ ایک مقام ہے, اس نے یقینی طور پہ اس مقام
پہ ایک قبضہ کیا اور اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے۔ وقت کی ہمارا وقت اب ختم ہوا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا جو یہاں پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دوسری قسط جو ہے ہم اگلے دن جو ہے ریکارڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔